مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، عہد عتیق میں سے، داؤد نبی کے مزامور میں سے زبور 68 یعنی کہ 68 پہلی آیت سے، خدا اٹھے اس کے دشمن پرگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو۔ صحرا کے سوار کے لیے شہرا تیار کرو، اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں ہے، یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے ہو کر گزرا تو زمین کانپ اٹھی۔ خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوئی سینہ بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب می برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیوں فوج کی فوج ہیں، لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ تم جو بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوں گے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ جب کاتر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پرگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔ بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے؟ بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزارہ ہزار ہیں۔ خداوند جیسا کوئی سینہ میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا، میرے بادشاہ کی آمد۔
गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले। दफ्त बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इस्राएल के चश्मा से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहाँ छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है। यहूदा के उमरा और उनके मशीर, ज़बूलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के स्वाब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गौल को और कोमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कोमों को परगंदा कर दिया। उमरा मिस्र से आएंगे, कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेंगे। ऐ ज़मीन की ममलकतो, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की मदासराई करो। उसी की जो कदीम फल्क अल-फलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है। उसकी आवाज़ में कुदरत है। खुदा ही की ताज़ीम करो। उसकी हशमत इस्राएल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ऐ खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इस्राएल का खुदा ही अपने लोगों को ज़ोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मैसर हो सके। आप भी खुदावंद की इस खिदमत में शरीक हो सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, अच्छे से कमेंट्स देकर। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।